بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ای سی ایل۔ ای سی ایل کیا ہے؟ ای سی ایل یہ کس چیز کا مخفف ہے، ایبریویشن ہے؟ ای سی ایل کس قانون کے تحت ہوتا ہے؟ اور یہ جو خبریں سننے میں ملتی ہیں کہ فلاں کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، فلاں کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ای سی ایل سے متعلق آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ای سی ایل بیسیکلی ایک ایسا قانون بنایا گیا 1981 میں، جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، تو ایک ایسا قانون بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس قانون کے تحت کچھ خاص لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو ملک سے باہر سفر کرنے سے روکنا تھا۔ تو لوگوں کو جو باہر جانے سے روکنا تھا اس سے متعلق جو ایک لاء بنا، اس کا پورا نام تھا دی ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس 1981۔ اس قانون کو باقاعدہ آرڈیننس کی شکل میں جاری کیا گیا 21 دسمبر 1981 کو۔ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور اس قانون کو نافذ العمل کر دیا گیا پورے پاکستان میں۔ اب یہ قانون کو بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو اس کی فوٹو شیئر بھی کر دیتا ہوں اسکرین پہ، کہ یہ ایک سنگل پیجر قانون ہے۔ اس کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیں گے۔ بیسیکلی یہ قانون خاص طور پہ بنایا گیا تھا کہ جن لوگوں کو حکومت وقت چاہتی ہے کہ وہ لوگ ملک سے باہر بھاگ نہ جائیں، سفر نہ کریں، اور ان کی پابندی، ان کی سفری پابندی لگا دی جائے کہ وہ اس ملک سے باہر نہ سفر کر سکیں، ملک کے اندر جہاں مرضی جائیں لیکن ملک سے باہر سفر نہ کر سکیں، تو اس کے لیے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے متعلق ایک قانون بنایا گیا جو بیسیکلی خاص طور پر ان لوگوں کو روکنے کے لیے تھا جن لوگوں کے خلاف کوئی ایسی سنگین نوعیت کے مقدمات ہوں، جن لوگوں کو پاکستان سے بھاگ جانے کی مدد مل سکتی ہے اس میں کرپشن کے مقدمات جن لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کسی کے خلاف کوئی دہشت گردی سے متعلق مقدمات ہوتے ہیں یا کوئی بہت ہی سنگین قسم کے مقدمات، یا کسی ایسی صورت میں جس میں آپ کی پاکستان کی عدلیہ جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا آپ کی لوور کورٹ، ایون فیملی کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ اس بندے کو ملک سے باہر سفر نہیں کرنے دینا چاہیے، تو اس بندے کو اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک لسٹ ہوتی ہے جو ہر سال اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر نئے نام ایڈ ہوتے ہیں تو ظاہر وہ ایک لسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے، اور اس کو جو اپڈیٹ کرنے والا محکمہ ہوتا ہے وہ وزارت داخلہ ہوتی ہے آپ کی، جس کو آپ انٹیریئر منسٹری کے نام سے زیادہ تر جانتے ہیں۔ انٹیریئر منسٹری کے پاس اس کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے اور انٹیریئر منسٹری کو ہی اس کا سارا اختیار دیا جاتا ہے۔ وہ جب ان کے پاس کوئی ایسی معلومات ہوتی ہے یا ان کو باقاعدہ کسی اتھارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو ہم نہیں چاہتے کہ اس لاء کے تحت باہر جانے دیا جائے، تو مہربانی کر کے آپ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں۔ اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جن لوگوں کا نام ہوتا ہے وہ اگر ان کے پاس پاسپورٹ بالکل صحیح ہے، ان کے پاس جو ان کی باہر امیگریشن کے جو ان کے باہر سفر کرنے کے جو ویزا یا اس طرح کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی سارے مکمل ہوں، ان کی کوئی اور کسی قسم کی کوئی غیر قانونی چیز نہ بھی ہو، لیکن ان کا نام صرف ایگزٹ کنٹرول لسٹ جو اس لاء کے تحت بنائی جاتی ہے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، اگر اس میں آ جائے تو وہ بندہ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتا۔ اب یہ بڑا مختصر سا قانون ہے، ایک صفحے کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس قانون میں سب سے پہلے تو اس قانون کا مقصد بتایا گیا کہ اس قانون کا مقصد کیا ہے، کہ کوئی ایسا کنٹرول بنایا جائے کہ جو کچھ خاص لوگوں کو جن کو ہم ملک سے باہر بھاگنے نہیں دینا چاہتے، جو ملک سے باہر سفر نہیں کرنے دینا چاہتے، تو ان لوگوں کو روک لیا جائے۔ اس مقصد کے ساتھ ہم یہ قانون بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ کہا گیا کہ یہ قانون پورے پاکستان کے اندر نافذ العمل ہوگا اور جس دن جاری ہوگا اسی دن سے اس کا نفاذ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس قانون کے اندر یہ ڈیفائن کیا گیا کہ یہ جو پاورز ہوں گی کہ کسی بندے کو ملک سے باہر جانے سے روکنے والی، یہ کس کے پاس دی جائیں گی، اس کا اختیار کس کو دیا جائے گا، کون سا محکمہ ہوگا جو اس کو دیکھے گا۔ تو اس میں قانون کے اندر واضح طور پہ لکھا گیا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کسی بندے کو باہر جانے سے روک سکتی ہے، مطلب جو آپ کی وفاقی حکومت ہے۔ اس کے بعد وفاقی حکومت میں ایک خاص محکمے کو یہ اختیار دے دیا گیا جس کو آپ وزارت داخلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وزارت داخلہ کو یہ ڈیوٹی دے دی گئی کہ یہ کام اب آج سے آپ دیکھیں کہ کس بندے کو باہر جانے دینا ہے اور کس کو نہیں جانے دینا۔ اور دوسرا، اگر آپ کو کوئی عدالت کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو، یا آپ کو کوئی محکمے بتاتے ہیں کہ اس بندے کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک سے باہر سفر نہ کر سکے، جن لوگوں کا وہ نام ذکر کیا جائے گا اس کو فوری طور پر محکمہ داخلہ جو ہے وہ اپنی اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دے گا، جس کے تحت بندے نے باہر سفر کرنے سے، جب وہ سفر باہر کرنے کے لیے وہ امیگریشن کے پاس جائے گا تو اس کو روک لیا جائے گا کہ چونکہ آپ کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، آپ کو باہر جانے سے آپ کی سفری بندش ہے آپ کے اوپر، تو لہٰذا آپ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر حکومت چاہے کہ کسی بندے کو باہر سفر نہیں کرنے دینا، اور یہ جو ایک بعد میں سننے میں آتا ہے کہ اس بندے کو سنوائی کا موقع دینے کے بعد فیصلہ کرے، تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے
کہ اگر وہ کسی بندے کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ڈالنا چاہتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بندے کو بلائے اور اس کی بات سنے اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کرے. حکومت وقت جب چاہے اگر اس کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں، جو پوائنٹس ہیں جن کے تحت وہ کرتے ہیں اس کو، اگر کسی بندے کے خلاف بہت بڑا کرپشن کا کیس ہے، اگر کسی بندے کے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے، کوئی دھماکہ خیز مواد کا کیس ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کسی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اس کے اوپر کہ وہ ملک سے بھاگے گا تو اس کیس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. اگر آپ کی سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ کسی بندے کو باہر جانے سے روک لیا جائے، اگر آپ کی ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ کسی بندے کو باہر جانے سے روک لیا جائے، ایون اگر آپ کی جو ماتحت عدلیہ ہے جس کو ہم ڈسٹرکٹ جوڈیشری، وہ یا ایون آپ کی فیملی کورٹ بھی بہت سارے مقدمات میں جہاں پہ میاں بیوی کی لڑائیوں میں کچھ مقدمات کے دوران اگر کوئی ایک فریق کہتا ہے کہ دوسرا فریق ملک چھوڑ کر نہ جائے تاکہ اس کیس کے اوپر اثر نہ پڑے، تو اس صورت میں اگر فیملی کورٹ بھی آرڈر دیتی ہے انٹیریئر منسٹری کو تو بھی وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ بندے کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ڈالیں گے اور وہ بندہ پھر باہر سفر نہیں کر سکے گا. اچھا، اب جب اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر پٹ کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو بلا کے پہلے سنا جائے جس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے. اچھا، اب جس بندے کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اس کے لیے بھی قانون کے اندر باقاعدہ طور پر ایک گنجائش ہے کہ اگر کسی بندے کو لگتا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ غلط اس لسٹ کے اندر ڈالا گیا ہے، میرا نام اس لسٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، میرے نام کو اس لسٹ سے نکل جانا چاہیے، مجھے اجازت ملنی چاہیے، تو جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا نام لسٹ میں آ گیا ہے، جس دن سے لسٹ میں آیا ہے، تو اس کے 15 دن کے اندر اندر وہ اس ادارے کو جا کر درخواست دے سکتا ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ جو ہے اس میں درخواست دے سکتا ہے کہ جناب میرے نام کے اوپر نظر ثانی کی جائے کہ میرا نام آپ نے غلط ڈال دیا ہے، یہ وجوہات کی بنا پر میرا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر محکمہ سمجھتا ہے تو وہ اس کا نام فوری طور پر اس میں سے نکال سکتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے قانون کے مطابق کہ جب محکمے کو آپ نے نظر ثانی کی اپیل کر دی، ریویو کی درخواست دے دی اور اس 15 دن کی درخواست دینے کے بعد اگر محکمے نے پھر بھی یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا تو محکمے کا یہ فیصلہ حتمی تصور کیا جائے گا. اس کے بعد اس کو کوئی اور اپرچونٹی قانون کے تحت نہیں دی گئی. اب جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو جو آپ کے علم میں آتا ہے کہ فلاں نے ہائی کورٹ کو رجوع کر لیا چونکہ اس کا نام جو ہے وہ ECL کے اندر ڈالا گیا تھا، وہ بیسیکلی جو ہائی کورٹ ہوتی ہے اس کے پاس جو ایک رٹ جورسڈکشن ہوتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے اس بندے کو 199 آپ کے آرٹیکل دستور کے تحت، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت، کہ جب بندے کے پاس کوئی قانونی چارہ جوئی کا جو ہے وہ کوئی جواز نہ بچے، اس کے پاس کوئی ایسا لا نہ بچے کہ فلاں چیز سے میں جو ہے وہ اپنا حق لے سکتا ہوں، تو اس کو یہ حق دے دیا جاتا ہے کہ آپ 199 کے تحت اپنی ہائی کورٹ میں جائیں، رٹ کریں اور وہاں سے آپ ریلیف لے کر اب چلے جائیں. اس کے بعد جو اس کے اندر جو ایک سزا رکھی گئی کہ اگر اب کسی بندے کا نام تو شامل کر دیا گیا، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کوئی محکمہ جو ہے وہ غلطی سے نام نکال دیتا ہے یا کوئی بندہ اس میں کوئی ایسی کوئی چیز کرتا ہے جس سے یہ جو اس کے اوپر پابندی ہے وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے خلاف جاتا ہے، تو وہ اس جو قانون ہے اس کے تحت وہ ایک جرم کا مرتکب ہوگا اور اس کو جو سزا ہوگی وہ 5 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی مختصر سا قانون ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ. یہ جو آپ کا ECL ہے یہ بیسیکلی نظام ہے کہ ایگزٹ کے لیے جب آپ پاکستان سے کسی بندے کو باہر جانے کے لیے آپ کی جو خارجی پالیسی، مطلب آپ کسی بندے کے خارجی راستے کو جب بند کرتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکے تو وہ ECL میں آئے گا. لیکن اگر کسی بندے کو ملک میں آنے سے آپ نے روکنا ہے تو اس کے لیے ایک سٹاپ لسٹ تیار کی جاتی ہے. سٹاپ لسٹ نارملی اگر آپ کو کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس بندے کو سٹاپ لسٹ دے دی جائے، اس کا سٹاپ لسٹ میں نام شامل کر لیا جائے کہ یہ بندہ پاکستان کے اندر داخل نہ ہو سکے، تو وہ ادارہ، پولیس، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ عدالت کے اندر جا کر اس چیز کی اجازت لے کر عدالت کے تھرو جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ کروا سکتا ہے وہ ادارہ، وہ محکمہ. اور جب وہ فیصلہ آئے گا تو وزارت داخلہ پابند ہوگی کہ اس بندے کو سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جائے. اس کے بعد ہے بلیک لسٹ. بلیک لسٹ میں بھی ڈالنے کا جو اختیار ہے وہ بیسیکلی جو اس کو ڈیل کرنے کا اختیار ہے وہ آپ کی وزارت داخلہ کے پاس ہے. وزارت داخلہ اس صورت میں بھی اگر کورٹ سے اجازت ہے کسی قسم کی کہ کسی بندے کو بلیک لسٹ کر دیا جائے کہ وہ کہیں بھی موو نہ کر سکے، نہ وہ باہر جا سکے، نہ وہ ملک کے اندر آ سکے، اس کی جو اس ملک کی شہریت ہے، جس ملک سے وہ جو پاکستان کی اس کے پاس شہریت ہے، وہ اس کو فار دی ٹائم بینگ سمجھے کہ وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے، وہ بندہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، وہ کہیں پہ بھی جانے آنے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ بیسیکلی 3 طرح کی
چیزیں ہیں جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ، کیونکہ یہ ایک بہت ہی عام ٹاپک ہے، ECL کے متعلق بہت زیادہ خبریں آتی ہیں، وہ ECL میں جائیں گے لوگ جب پاکستان سے باہر جانے سے کسی کو روکا جائے گا، اس کے بعد اگر کسی بندے کو باہر سے اندر آنے کے لیے روکا جائے گا تو وہ سٹاپ لسٹ میں آئیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو روکنے کے لیے، دونوں طرف سے روکنے کے لیے جو ایک بلیک لسٹ ہوتی ہے، اس کو بھی وزارت داخلہ ڈیل کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اس میں بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اگر وفاقی حکومت کسی بندے کا نام ڈالنا چاہے اور یا اس کے پاس کوئی ٹھوس ریزن ہو، اس کے پاس کوئی کورٹ کا آرڈر ہو، تو وہ ان لسٹ میں بندوں کو ڈالنے کے لیے وہ ضروری نہیں کہ اس بندے کو انفارم کرے یا اس بندے کو سنے، اس بندے کا موقف لیے بغیر بھی ان کو ان لسٹ میں شامل کر سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ECL، سٹاپ لسٹ اور بلیک لسٹ کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔